بسم اللہ والحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم دنیا کے سب سے بڑے بونس، سب سے بڑے انسینٹیو کی بات کریں گے۔ کئی ممالک میں ویجز یا سیلری گھنٹوں کی ورکنگ کے حساب سے دی جاتی ہے۔ آپ جتنے گھنٹے ورک کرتے ہیں اتنا آپ کو ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو آج جس بونس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں چند گھنٹوں کی ایفرٹ ہے اور اس کا ریوارڈ 83 سال 83 ایئرز کی ایفرٹ کے برابر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی محنت کے برابر ہے۔ اور اگر اس کو ہم ہفتوں میں کیلکولیٹ کریں تو 50,714 ہفتے، 85,20,000 گھنٹے، 51 کروڑ 12 لاکھ منٹ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ریوارڈ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک رات میں، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، نائٹ آف پاور کہتے ہیں، نائٹ آف ویلیو کہتے ہیں، اس میں ایفرٹ کرنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ ریوارڈ عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ یہ جو اتنا بڑا انعام کہ 83 سال سے زیادہ آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ ریوارڈ مل رہا ہے، یہ آپ اور میں ہم کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا، انشاءاللہ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو مہمانان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں قاری جنید الرحمن ثاقب صاحب ہیں، آپ قاری القرآن ہیں، اس دفعہ رمضان المبارک میں قیام اللیل بھی کروا رہے ہیں اور تجوید و قرات مدینہ منورہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد سے سیکھ رہے ہیں۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ آپ ماشاءاللہ اتنے سارے آپ کو یہ اعزازات حاصل ہیں اور کہاں آپ پڑھے ہیں، ایک تصور آتا ہے جیسے کوئی بڑے قاری ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ ابھی ننھے منھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ ان کے ساتھ جو دوسرے ہمارے انتہائی معزز مہمان ہیں، آپ کا تعارف ہے، آپ ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب ہیں، پروفیسر ہیں، آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تدریس کی خدمات بھی انجام دی ہیں، آج کل جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہاں خطیب بھی ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آمد کا شکریہ سر۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تلاوت کلام پاک سے ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا کرتے ہیں، تو میں قاری جنید الرحمن سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمة من ربک إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، يغشى الناس هذا عذاب أليم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری جنید الرحمن، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، قبول فرمائے۔ یہ جو بچے یا جو ہمارے یوتھ ہوتے ہیں، جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں،
تو ان کے اندر ایک جذبہ موجود ہوتا ہے اور وہ آگے جا کے ان کو بہت ساری کامیابیاں دلاتا ہے. اور ہمارے استاد ہم سے کہا کرتے تھے، اور وہ شعر اس شعر سے ہمیں یہ بات سکھلایا کرتے تھے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدانوں میں، اور اگر ہمارے بچوں سے پڑھتے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، پہلے تو ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے ہر ایک سے کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، لیکن ان کے جذبے کو داد دینا بنتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا بنتی ہے کہ وہ ماشاءاللہ ہمت کر کے کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو اور وہ تمام بچے جو پڑھ رہے ہیں، محنت کریں، اللہ ان کو کامیاب کرے، آمین. جناب پروفیسر ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، سر آج ہم لیلۃ القدر کی انشاءاللہ بات کریں گے باذن اللہ. سر فرمائیے گا، یہ لیلۃ القدر، شب قدر، نائٹ آف پاور، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وبعد. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، معبود برحق ہے. تو اس نے دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اگرچہ دنیا کے انسان جو ہیں وہ دنیا میں آنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریوں میں، مشغولیات میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سبحان میں نے جن و انس کو سب کو جو ہے وہ اپنی اپنی عبادت کے لیے صرف پیدا کیا ہے. اور دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرو حتیٰ کہ موت آ جائے. موت آنے تک جو ہے وہ عبادت میں لگے رہو، بس کرتے رہو، ساری زندگی عبادت ہی کرنی ہے. یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہاں تو بندگی ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کی بندگی ہی کرتا رہے. سبحان اللہ. تو یہ عبادت جو ہے وہ تو ہمارا مشن ہے، ہماری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگائی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے اور اجر سے نوازنے اور ان کے درجات کو بلند کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہانے تلاش کرتے ہیں اور طرح طرح کے مواقع جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اوقات سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو تمام اوقات میں سے بعض اوقات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے. رمضان کا وقت جو ہے، رمضان کا مہینہ جو ہے، یہ تقریباً 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جمعے کے دن کو شریعت نے افضل قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے رات کے وقت میں عبادت کو زیادہ افضل قرار دیا ہے. سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ انسان کی دعائیں جو ہے وہ سنتا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، جس چیز کو بھی کسی چیز کے اوپر فضیلت دینا چاہے وہ فضیلت دے دیتا ہے. انبیاء میں بھی ایسے ہی بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، انسانوں میں بھی بعض کو بعض پہ فضیلت دی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اور اس نوازنے کے لیے اس نے بعض اوقات کو بہت زیادہ فضیلت والا بنا دیا. اللہ اکبر. تو عطا ہے اس کی عطا، یہ اس کی عطا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ تم آؤ تو صحیح میری طرف، اپنی جھولی تو پھیلاؤ صحیح، میں نہ بھروں تو پھر تم کہنا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو آئے سی. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کیا کہتے ہیں لوگ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ کی جائے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اور ہمارے اجر و ثواب میں اضافے کے لیے، ہمارے درجات کی بلندی کے اللہ تعالیٰ نے بنایا. سبحان اللہ. اس کے روزے بھی رکھنے چاہیے، راتوں کا قیام بھی کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، راز و نیاز کی اللہ سے باتیں بھی کرنی چاہیے. انہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو کہ بڑی فضیلت والی ہے. اسی کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تو یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ بہت افضل رات ہے، جس کا ریزن جو ہے یہ بتلایا جاتا ہے کہ سابقہ امتیں ان کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھی. جی ہزار سال جو ہے، 950 سال، 600 سال. غالباً ایک کوئی قصہ کہانی میں کہاوت بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر شکوہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، میرے بچے جو ہیں وہ 300 سال، 400 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دیا کریں. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری تو 60 سال 70 سال کی عمر ہے، ایوریج اتنی ہے. تو انہوں نے کہا 300 سال بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، یہ تو لمبی عمر چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ سابقہ لوگوں کو جو زیادہ عمریں عطا کی تھیں، اور وہ ان کے برابر اس امت کو اعزاز بخشنے کے لیے کہ یہ بھی ان کے برابر اجر میں پہنچ جائیں، ان کے کم وقت میں فضیلت جو ہے وہ زیادہ رکھتی. سبحان اللہ. تو انہوں کو کہا کہ ایک رات جو ہے وہ آپ عبادت کریں تو آپ کو جو ہے وہ میں بہت زیادہ زندگی کا، عمر بھر کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ تمہیں عطا کر دوں. سبحان اللہ. تو یہ زبردست فضیلت ہے اس رات کی. ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی شخص اس رات
جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس عبادت کے کیا فضائل ہوں گے؟ اس رات کی عبادت فضیلت جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، احادیث کا اور قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمیں واضح نظر آتی ہیں۔ انہی میں سے قاری جنید صاحب نے ماشاءاللہ سورہ قدر کی تلاوت فرمائی ہے قرآن مجید کی، اور قرآن مجید پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کے ساتھ اور قرآن کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی، سورت میں بھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں یعنی رمضان میں ہی اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، جو آپ علیحدہ اپنی عبادت میں پڑھتے تھے وہ تو علیحدہ ہی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، کہ آپ جبریل علیہ السلام رمضان میں تو دور جس کو ہم کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تو آپ بیٹھ جاتے، جبریل پڑھتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ کیا وہ سہانا منظر ہوگا، وہی لانے والا، فرشتوں کا سردار اور فرشتوں میں سب سے اونچا مقام رکھنے والا اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہستی پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے ہیں اور قرآن مجید کا دور کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید آپ پورا سناتے ہیں۔ جس سال آپ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ سنا اور 2 دفعہ سنایا۔ سبحان اللہ، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں قرآن ختم کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ضروری ہے کوئی قرآن ختم کرنا، تھوڑا سا پڑھ لیں، آپ ایک پاؤ پڑھ لیں، آپ پورا پارا پڑھتے ہیں، تھکا یہ دیتے تو ہیں۔ ان کو کہا جا سکتا ہے جو بھی نئے پڑھنا شروع ہوئے ہیں، ان کو کہا جا سکتا ہے چلیں آپ کچھ تھوڑا پڑھ لیں، لیکن جو پڑھا ہوا ہے، جو پڑھے ہوئے ہیں، دلچسپی ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے، مسنون ہے، زیادہ دفعہ ختم کرنا چاہیے، لیکن چلو کم از کم ایک دفعہ تو ہو سی، چلیں نچلے سے نچلا درجہ کم از کم ایک دفعہ اس نے پڑھا۔ میں تو یہ کہا تو لوگ کہتے ہیں جی یہ چیز فرض ہے، جی یہ کیا بات ہوئی فرض ہے؟ ہر کام فرض ہو تبھی کیا جاتا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو فرض نہیں ہوتے لیکن بہت فائدے کے حامل ہوتے ہیں، وہ کرنے چاہیے، اور یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اور مسنون عمل ہے۔ تو لہٰذا میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ رمضان کی سعادتوں سے فائدہ اٹھائیں اور قرآن مجید کو ضرور ختم کریں، اور 2 دفعہ ختم کریں، 3 دفعہ ختم کریں، جیسا کہ آپ نے گھنٹوں میں، منٹوں میں لیلۃ القدر کے اوقات کا ذکر کیا کہ کتنی گھڑیاں بنتی ہیں۔ اسی طرح غالباً کسی نے قرآن مجید کے حروف بھی ذکر کیے ہیں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ ذکر کیا کہ تقریباً کوئی 3.5 لاکھ حروف بنتے ہیں، سبحان اللہ، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں، تو تقریباً 35 لاکھ نیکیاں جو ہے وہ ایک دفعہ قرآن مجید ختم کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ نیکیاں کیا ہوں گی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی ایسی ہے کہ انسان کی نجات کا ذریعہ جو ہے وہ بننے کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ، مجھے یاد آ گئی ایک حدیث، بات بس لمبی ہوگی، بات میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ایک کلمہ انسان جو ہے وہ بولتا ہے اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ تو عام بات ہے، قرآن مجید کی بات نہیں کر رہا، عام بات ہے، خیر کی بات ہے، نیکی کا کلمہ ہے، لیکن انسان کہتا ہے اور اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ فرمایا ایک کلمے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجے بلند ہی کرتا چلا جاتا ہے، بلند ہی کرتا چلا جاتا ہے، اسے بڑی جنت کی اونچائیاں جو ہے وہ نصیب فرما دیتا ہے، ایک کلمے کی وجہ سے، ایک بول کی وجہ سے۔ تو جہاں پہ انسان قرآن کے بول بولے گا اس کا کیا مقابلہ ہوگا؟ تو لہٰذا قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ پہلی فضیلت لیلۃ القدر کی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں جو ہے وہ قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے 2 مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے، آسمان اور زمین اور مخلوقات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے جو ہے یہ تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ کر دیا تھا، اور اکتب قلم سے کہا تھا لکھو، اور اس نے جو کچھ بھی ہونے والا تھا وہ لکھ دیا اور اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا۔ اسی میں قرآن مجید بھی موجود ہے، تو اس میں سے قرآن مجید جو ہے وہ لیلۃ القدر میں سارے کا سارا آسمان دنیا پہ اتار دیا گیا۔ وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا بعض مفسرین نے کہ لیلۃ القدر میں پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی، قرآن مجید کا آغاز جو ہے وہ لیلۃ القدر، غار حرا میں پہلی وحی اچھی وہ لیلۃ القدر ہی کی تھی، رمضان ہی کا مہینہ تھا، تو وہ لیکن تب روزے فرض نہیں تھے، اس وقت روزے فرض نہیں تھے۔ تو یہ 2 معنی جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو پہلی فضیلت تو یہی ہے
کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا، جو اللہ کا کلام ہے، جس کلام کے مقابلے میں دنیا کی تمام چیزیں جو ہے وہ ہیچ ہے، ہر چیز ہیچ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اسی کلام کو قرآن مجید میں جو ہے وہ سیو کر دیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا ہمارے پاس۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں پوری صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری ہے، سبحان اللہ، یعنی اس چیز کے اعزاز کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کی صورت جو ہے وہ نازل کی گئی ہو۔ اور تیسرا یہ فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ یہ لیلۃ القدر جو ہے قدر والی رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کیلکولیٹ کر کے بتلا رہے تھے اتنے گھنٹے اتنے منٹ جو ہیں بولتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، اس سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے ذکر کرتے ہیں، تقریباً 84 سال کہہ لیں۔ اگر بچپن کا زمانہ نکال دیں 15-16 سال، 15 سال کی عمر میں 16 سال کی عمر میں انسان بالغ ہوتا ہے، تو یہ نکال دیں تو 84 سال اس میں شامل کر دیں تو 100 سال بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 100 سال موجودہ زمانے میں بہت مشکل کسی بندے کی زندگی ہوتی ہے۔ گویا کہ یوں کہا گیا کیا انسان تمہارے زمانے میں جس انسان کو کوئی طویل ترین زندگی دی گئی ہے، جتنی اس نے ساری زندگی عبادت کی ہے، تمہیں ایک رات کے بدلے میں اس سے زیادہ دے دوں گا، اتنی نہیں دوں گا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، وہ بے حساب دینے والا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انسان کو زندگی بھر کی نیکیوں کا ثواب ایک رات کے بدلے میں انسان کو جو ہے وہ عطا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض نے کہا یہ کثرت مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں، یہ 100 سال کیا چیز ہے، یہ تو ہماری یہاں کی گنتی کے حساب سے جتنا فہم ہمیں دیا اس سے سمجھنے کا ایک یا سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ یہ فرمائیے گا لیلۃ القدر ہے، اب ہمیں تو نہیں اندازہ کہ وہ کس رات میں ہے، ہم تو جستجو کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میرا یہ یقین ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین انشاءاللہ تمام کے تمام انہوں نے سیکھا ہے اور انہوں نے جستجو کی ہوگی، پہلے بھی کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے۔ کیا ضروری ہے کہ لیلۃ القدر کی جستجو کے لیے، اس میں خیر و برکات کے موافی کے حصول کے لیے ساری رات جاگنا اور عبادت کرنا ہوگا، یا اگر کچھ وقت بھی جاگ لی اور عبادت کر لی تو وہ بھی لیلۃ القدر پا لے گا؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو، ناظرین کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ معذرت کے ساتھ اگر پہلی بات میری چل رہی تھی، تھوڑی سی ایک بات ذکر ہے اس میں میں اضافہ کر دوں کہ ایک تو حدیث یہ بھی آتی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بھی زبردست فضیلت ہے لیلۃ القدر کی۔ 3 جگہ پہ یہ حدیث آتی ہے، ایک تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور دوسرا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور تیسرا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا۔ جس بندے نے رمضان کے روزے، جس بندے نے رمضان کی راتوں کا قیام، اور جس بندے نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کیا ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے، روزے رکھنے والے کے لیے علیحدہ کہا اس کے گناہ معاف فرما، قیام کرنے والے علیحدہ، اور لیلۃ القدر کا رات کے قیام کا الگ بہت زبردست فضیلت ہے، بہت زبردست فضیلت ہے۔ تو ان لوگوں سے بڑی ادب سے گزارش ہے، آؤ اللہ کا دربار جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، وہ چھوٹا گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، پاپی ہے، انسان ہے ہی پاپی ہے، بڑے گناہ کرنے والا ہے، لیکن اللہ کے دربار پہ آئے تو اللہ سارے گناہ دھو دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے کبھی بھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جتنے بڑے سے بڑے گناہ کیے ہیں آ جائیے اور توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ البتہ بندے کے کوئی حقوق ہیں، لوگوں کے ہیں، کوشش کریں وہ جو آپ کے ذمے ہیں وہ ان کو ادا کر دیں، باقی جو اللہ کے ساتھ معاملہ آپ کا وہ ضرور معاف کر دے گا۔ مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، بدماش ٹائپ کا تھا، اور کون سا جرم تھا جو اس میں موجود نہیں تھا، تو وہ مسجد کے پڑوس میں ہی رہتا تھا، تو مسجد کا امام جو ہے وہ خطیب جو ہے وہ باہر نکلا تو اچانک آمنا سامنا ہو گیا، تو اس نے اس کو نام لیا، غالباً رشید تھا، چیدہ شاید بولتے تھے اس کو، تو اس نے کہا وہ چھیدیا، اوے مسجد میں آ جایا کرو، اوے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کو بھی کبھی بلا پکا لے، بھول کے کبھی ادھر بھی آ جا کر، ادھر بھی تو جاتا ہی ہے سارے کام کرنے، کبھی کبھی ادھر بھی آ جا کر۔ یہ ایک جملہ بولنا تھا، بس اس کے دل میں بات اثر کر گئی کہ اللہ کا دربار کھلا ہے، وہ آ گیا،
اور اللہ سے معافی مانگی, اللہ نے اس کو نیک اور پارسا بنا دیا. شیخ اس میں پھر یہ بھی سبق ہے نا کہ ہمیں دعوت دیتے رہنا چاہیے, خیر کی بات کہتے رہنا چاہیے. کیا بات ہے, کیا یہ تو ہمارا فریضہ ہے, امت محمدیہ کا فریضہ ہے. یعنی نبی وسلم کی یہ فریضہ تو تھا ہی تھا, اس کے بعد علماء کا فریضہ ہے, اس کے بعد پوری امت کا فریضہ ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ساری امت کے لیے بلغوا انی ولو آیہ, ڈٹے رہنا اور دعوت دیتے رہنا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا کردار بھی مزین کیا جائے. کیا کہنے, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہمیں. قاری جنید الرحمن ثاقب صاحب, بیٹے آپ کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو عافیت دے, آپ کے علم میں, آپ کے اس حفظ میں اللہ تعالیٰ مزید پختگی عطا فرمائے, آپ کو بعمل بنائے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور لیلۃ القدر کی مزید فضیلتیں اور اس میں کرنے کے کیا کام ہیں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن, اور ہمیں اس ٹرانسمیشن میں اب جوائن کیا ہے معروف اسکالر ہیں, مفسر قرآن ہیں, ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف دی پنجاب ہیں. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ سر. شکریہ, بڑی مہربانی صاحب. آج جو کتاب ناظرین آپ کے تعارف کے لیے پیش کی جا رہی ہے, تجلیات نبوت, اور دارالسلام نے اس کو پبلش کیا ہے. ایک سیرت کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے الرحیق المختوم, وہ لکھی تھی صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے, اور یہ بھی انہی کے قلم سے لکھی گئی ہے, اور سیرت نبوی پر کی یہ کتاب ہے. اور آپ کی لائبریری میں, آپ کے مطالعہ میں یہ کتاب ضرور شامل ہونی چاہیے, کہ جب تک ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پڑھتے, ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات, آپ کی قربانیاں اور وہ جو حکمت ہے وہ سمجھ نہیں آتی. اور جب ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے تو ہم محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے, اور ہمیں وہ تمام علم اور حکمت ملتا ہے, اور دین پر ہمارا عمل مزید پختہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر کی آج بات کر رہے ہیں سر. ہمارے ہاں آج ماشاءاللہ 26واں روزہ ہے, 26واں ہم افطار کریں گے, اور رات 27 کی شب ہوگی. تو یہ فرمائیے, ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ شاید لیلۃ القدر 27 رمضان کی رات ہی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو صرف یہی ہے کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ٹھیک ہے. اچھا, جب تلاش کرنے کی بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی طاق راتوں کی بات کی, تو یہ تو 5 راتیں ہیں. جی. لہٰذا ان 5 راتوں میں سے کسی ایک کی تخصیص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمائی. ٹھیک ہے. اور اگر تخصیص آپ فرما دیتے تو پھر 5 راتوں میں تلاش کرنے کا کوئی مفہوم ہی باقی نہ رہتا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو صحابہ کرام سے منقول ہیں, اور ان واقعات سے صحابہ کرام سے ایسی بات, بہرحال ایسے شواہد ملتے ہیں کہ انہوں نے خود تعین کرنے کی کوشش کی کہ یہ رات تھی یا یہ رات تھی. لہذا وہ اگرچہ باقی راتوں کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا یعنی ثبوت انہوں نے خود سے ڈھونڈا. مثال کے طور پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, وہ ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر جب ہوتی ہے تو اس اگلے دن کا, یعنی مثلا رات 27ویں رات اگر لیلۃ القدر ہو تو 27 کی صبح کا جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ بڑا مدھم سا اور یعنی ایک کل کی حیثیت میں ایک سورج یوں ایک ڈبے کسی صورت میں وہ طلوع ہوتا ہے, اس کی شعائیں کرنیں یوں الگ سے پھیلی ہوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ ایک نشانی انہوں نے بتائی. اب یہ نشانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو, ایسا کوئی مرفوع بات ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
البتہ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جس رات ہم کیچڑ میں سجدہ کریں گے، مٹی اور کیچڑ میں ہم سجدہ کریں گے، وہ رات لیلۃ القدر ہوگی۔ اوکے، تو کہتے ہیں کہ وہ اس رات میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بادل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک دم بادل آئے اور بارش ہوئی، اور ہم نے جب نماز پڑھی تو ہم نے کیچڑ میں ہمارے جو ہے نا وہ ہم نے سجدے وہ کی۔ پیشین گوئی اس طرح سے۔ ہاں جی، اور وہ رات 27ویں کی رات تھی۔ اوکے، اچھا، وہ رات 27ویں کی تھی، اور خود کہتے ہیں کہ اس رات جب اگلے دن سورج طلوع ہوا ہے تو وہ میں نے دیکھا کہ اس کی شعاعیں بھی نہیں تھیں، مدھم تھی۔ لہٰذا حضرت ابی بن کعب نے تو تیقن کے ساتھ یہ بات کہی کہ 27ویں رات جو ہے یہی لیلۃ القدر ہے۔ اوکے، لہٰذا آپ دیکھیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو کسی صحابی کی کہی ہوئی بات کے ساتھ آپ تعیین کر لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو تعیین کو درست سمجھتے ہیں تو آپ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمائی، ٹھیک ہے، اور باقی صحابہ کرام نے اس کے ساتھ اتفاق بھی کوئی نہیں کیا کہ ہاں کیونکہ ابی بن کعب نے یہ بات کر دی ہے تو اب صحابہ کے اس بات پر اجماع ہو جائے کہ سارے صحابہ نے کہہ دیا کہ جناب یہ 27 ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان موجود ہے کہ 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 27 ہے، فلاں ہے، دوسری ہے۔ البتہ یہ 27 کا امکان ہو سکتا ہے کہ باقی راتوں کی نسبت زیادہ ہو، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ طاق رات یہ جو لیلۃ القدر جب تلاش کرنے کی بات ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ بدل کے آتی ہو، جی، یعنی ہر سال ایک نہ ہوتی ہو، یہ بھی ممکن ہے، اس دفعہ 21 ہے، کبھی 23 23 ہے، کبھی 25۔ ہاں جی، کیونکہ لیلۃ القدر پا لینا جی، کہ کسی کو مل گئی ہے کسی کو نہیں ملی، تو 5 راتوں میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہوگا تو اس کو لیلۃ القدر مل جانے کا یقین ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی ایک رات کرے تو اس نے گویا 80% امکان جو ہے وہ اس نے خود ودرا کر دیا، مس کر دیا، کہ اگر اس نے 5 راتوں میں سے صرف ایک رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے اس کے اوپر اس نے عبادت کر لی۔ لہٰذا یہی سمجھنا چاہیے کہ 5 راتوں میں سے کوئی رات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعین نہیں فرمائی۔ مشاہدات ہو سکتے ہیں، اپنے مشاہدات ہیں، اپنے تجربات ہیں۔ ایک تجربہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے جی، بہتر ہو گیا۔ جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، سر آپ سے عرض کی تھی کہ اگر کوئی شخص پوری رات عبادت نہ کرے، کچھ وقت کے لیے کر لے، تو کیا وہ بھی لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، یا پوری رات جاگنا، عبادت کرنا، دعا کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا گیا ہے۔ قدر والی رات جو ہے، تو رات کا اطلاق تو پوری رات کے اوپر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں بھی یہ موجود ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو شد مئذرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کہ جب پورے آخری عشرے میں تمام راتوں میں آپ ایسا کرتے کہ اپنے آستینے چڑھا لیتے، تیاری کر لیتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور پوری رات کی عبادت کرتے۔ مطلب آستینے چڑھا لینے سے مراد ہے پوری طرح محنت تندہی یعنی سے تیار ہو جانا، اور ایک کام کے لیے جو ہے وہ علیحدہ ہو جانا، انسان اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ ایک ہی کام کے اوپر صرف کرنے کے لیے ہمت باندھ لینا، یہ اس سے مراد ہے۔ تو اس میں ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتے تھے۔ اوکے، تو ساری رات ہی عبادت کرنی چاہیے، ساری رات عبادت کی ہے، ساری رات آپ نے عبادت کی تمام عشرے میں۔ لیلۃ القدر میں تو کرنی ہے، تمام عشرے میں آپ نے ساری راتوں میں جو ہے وہ پوری رات جو ہے وہ جفت میں بھی اور طاق میں بھی، حتیٰ کہ آپ سے ساری زندگی ثابت نہیں ہے کہ پوری رات آپ نے قیام کیا ہو یا عبادت کی ہو، اوکے، یعنی رمضان کے علاوہ۔ لیکن رمضان میں آپ کیا کرتے تھے، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو اس وقت جو ہے احیا لیلہ پوری رات جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا لیلۃ القدر تو ساری رات ہی عبادت کرنے کا نام ہے، پوری رات عبادت کرنی چاہیے، اور یاد رہے کہ یہ رات جو ہے وہ مغرب سے شروع ہوتی ہے، اوکے، مغرب سے شروع ہوتی ہے اور فجر پہ ختم ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اوکے، فجر کے طلوع ہونے تک جو ہے وہ یہ سارے معاملے جو ہے وہ رہتے ہیں۔ یعنی کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت تک پوری رات جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ مجھے یاد ہے ایک اور بھی مسئلہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور واضح ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سورۃ کہف جمعہ کے دن تلاوت کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ ہم جمعے کی رات کو پڑھ لیا کریں سورۃ کہف، غسل رات میں کر لیا کریں۔ دیکھیے وہاں پہ رات کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ دن کا ذکر ہے۔ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، من اغتسل یوم الجمعہ،
تو جمعہ کے دن کا ذکر ہے، رات کا ذکر نہیں. تو دن کا آغاز جو ہے وہ فجر سے شروع ہوتا ہے اوکے. اور رات کا آغاز مغرب سے شروع ہوتا ہے. وہاں پہ دن سے احکام شروع ہوں گے اور یہاں پہ رات سے شروع ہونے مغرب کے وقت سے. تو مغرب سے لے کر فجر تک جو ہے یہ ساری رات عبادت کرنے والے کو لیلۃ القدر جو ہے وہ ملے گی. ہاں البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جس بندے نے تھوڑی بہت عبادت کی ہے، جتنا کیا ہے اس کو اتنا حصہ تو ملے گا نا. گھنٹہ 2 گھنٹے عبادت کرنے والے گھنٹہ 2 گھنٹے مل جائیں گے، 4 گھنٹے والوں کے 4 میں، آدھی رات کی عبادت کرنے والوں کو آدھی رات کا لیکن اصل لیلۃ القدر کی جو عبادت جو فضل ذکر کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ پوری رات کا. تو اس لیے پوری رات کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے بعد حصے کی عبادت جو ہے وہ پوری رات کے اوپر اس کا جو ہے وہ کم نہیں لگے گا. جو جتنی کرے گا پھر وہ اتنا ہی اجر اتنا تو اجر اس کو مل اور جائے یہ پھر اب ہماری اس محبت پہ منحصر ہے کہ ہم کیا محبت کرتے ہیں اور ہم کیا درجہ پانے کی خواہش کرتے ہیں، پھر اس حساب سے جستجو اور کوشش ہوگی. جی بہتر. ڈاکٹر صاحب لیلۃ القدر میں کچھ عبادات، جی جی سر پلیز آپ کی اجازت سے. جی 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 بالکل. دیکھیں ساری رات کی عبادت اور جزوی طور پر تھوڑی سی عبادت یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ کبھی بھی نہیں ممکن نہیں. لیکن ہمارے وہ بچے خاص طور پہ نوجوان آج کل کے جن کو عبادت کے لیے وقت ان کو نہیں ملتا، ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے بہت وقت ملتا ہے اور باقی ساری چیزوں کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے وقت ملتا ہے، وہ اس بات کو سن کے کہ ساری رات عبادت کرنی ہے تو بس پھر لیلۃ القدر ہے وغیرہ نہیں ہے، تو وہ فوری طور پہ ڈر جائیں گے، تو وہ اس سے جو ہے بدک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 2 رکعت نماز تو کم از کم پڑھ لیا کریں نا. اگر وہ نہیں قیام کر سکتے اور تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے، باجماعت نماز پڑھیں مغرب کی اور عشاء کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی تو انشاءاللہ ساری رات کے قیام کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری رات کے قیام کا ثواب ہو جاتا ہے. اور اگر وہ تراویح پڑھ لیں، قیام جو امام کروا رہا ہے اور امام کے آخر تک ساتھ رہیں تو پھر بھی ساری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. اور یہ سب کچھ اگر وہ نہیں بھی کر سکتے تو باجماعت نماز تو پڑھنی ہے. اس کے علاوہ 2 رکعت نماز تو پڑھ لیں، یعنی ایکسٹرا نماز 2 رکعت تو پڑھ لیں تھوڑی سی توجہ کے ساتھ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 2 رکعت نہیں ہے، اس کا تعلق لیلۃ القدر کے ساتھ نہیں ہے. یہ ادروائز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے وضو پورا کیا ہو، پورے وضو کے ساتھ کوئی شخص صرف 2 رکعت نماز پڑھے، لیکن ہو ایسی لا یسہو فیہما، ان دونوں میں پھر وہ غافل نہ ہو، اس کا خیال ادھر ادھر نہ بھٹکے، اس طرح کی 2 رکعتیں بھی پڑھ لے تو اس کے گزشتہ زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کم از کم 2 رکعت تو ہر رات میں، ہر طاق رات میں، جفت رات میں بھی پڑھ لیے جائیں تو کم از کم 2 رکعت کا اہتمام تو کر لیں تاکہ جو بھی لیلۃ القدر ہو ہم اس کی بھلائی سے محروم نہ رہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ نہ کچھ کر لیا جائے، کوئی 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ لیا جائے، کوئی 5-7-10 منٹ کے لیے بیٹھ کے دعا کر لی جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو آپ 5-10 منٹ کے لیے دعا کر لیں، 5-10 منٹ کے لیے قرآن پڑھ لیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں. کم از کم ہر طاق رات میں حصہ تو ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. تو لوگ تو اتنا بھی نہیں کرتے، لیکن یہ بگنرز کے لیے ہے. بالکل. لیکن وہ بات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کہ ساری رات کے ثواب کے برابر یہ نہیں ہو سکتے، یہ تو جزوی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کر لیا جائے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کر لیں. سر یہ جو ہمارے یوتھ جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتی ہے اپنی باڈی بلڈنگ کے لیے، اس کی ایک بڑی زبردست مثال ہے. اگر ایک شخص 15 منٹ 20 منٹ کا ورک آؤٹ کر رہا ہے اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا کر رہا ہے تو لازمی بات ہے وہ زیادہ گین کرے گا، وہ کم گین کرے گا. البتہ ٹھیک ہے وہ شامل ضرور ہو گیا. سر یہ فرمائیے گا، یہ جو بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لے کے آتے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے اور اللہ کا عرش جو ہے پوری کائنات کے اوپر محیط ہے. سبحان اللہ. وسع کرسیہ السماوات والارض. سبحان اللہ. زمین و آسمان کی ہر چیز کے اوپر اللہ کی کرسی، اللہ کے عرش کی وسعت ہے. سبحان اللہ. اچھا وسعت کا کیا عالم ہے واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا. اللہ نوز دی بیسٹ. عرش کتنا بڑا ہے ہمیں نہیں پتا، اور یہ دنیا کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں کتنی ہے کچھ نہیں پتا. اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کیا ہے ہم اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک اندازہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ اللہ کے عرش کی اس کائنات کے ساتھ جو اس کا کمپیریزن ہے وہ یوں ہے جیسے لق و دق صحرا ہو
اور جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، کتنا لمبا صحرا ہے، کتنا چوڑا صحرا ہے، اور اس کے اندر ایک حلقہ پڑا ہوا، ایک چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو جو اس انگوٹھی کو نسبت ہے اس لق و دق صحرا کے ساتھ، وہی اس پوری کائنات کو نسبت ہے اللہ کے عرش کے ساتھ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں جیسے یوں اللہ کی کرسی ہے اور اندر اتنی سی ذرا سی کائنات، یہ ذرا سی کہنا بھی شاید اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ بھی چھوٹی بات ہے۔ اللہ کا عرش جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، اور اس قدر اس اللہ کے بارے میں کہنا کہ وہ یہاں آ جاتا ہے اور وہاں آ جاتا ہے، یہ بات قابل فہم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سبحان اللہ، کما ہوا شانہ، جیسے اس کی شان ہے، اور وہ وہاں سے ہر چیز کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے ہم پاس بیٹھے بھی نہیں دیکھ سکتے، اللہ اس سے بھی زیادہ ہر چیز کو وہاں سے دیکھ رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے ہر چیز، اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم یہاں حاضر ہیں، ہم یہاں حاضر ہو کے ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، باتیں بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی شخص یہاں پہ آ جائے، چاہے وہ کافر ہو، مسلمان نہ بھی ہو، غیر مسلم آ جائے، وہ بھی دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ عرش سے یہ ساری چیزیں دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، اور جتنا ہم پاس بیٹھے نہیں دیکھ سن سکتے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عرش پہ ہی سن سکتا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ اللہ کو تو عرش سے پہلے آسمان پر یا آسمان دنیا پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کیوں بتایا گیا ہے؟ جی ہمیں صرف ایک تسلی دینے کے لیے، قربت کا احساس دلانے کے لیے۔ قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو پھر اس کو بتا دو کہ فإنی قریب، میں اس کے بالکل قریب ہوں، اور قریب کتنا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب کا تصور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فزیکلی آپ کو اگر یہ تصور کرنا پڑے کہ شاہ رگ سے زیادہ قربت کیا ہوتی ہے، شاہ رگ تو اندر ہے، انسان اندر موجود ہے، جی بالکل، وہ تو انسان کے اندر ہے، یعنی کہ جب انسان کے اندر ہے تو اگر اس کا قربت کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، جو چیز ہی اندر ہے آپ کے، تو اس کی قربت کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، تو اس سے زیادہ قریب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اس سے بھی زیادہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے پکارنا ہے تو آپ کے دلوں کے نہا خانے میں آپ وہاں سے پکار سکتے ہیں اللہ کو، اور یہ اصل میں انسان کو ایک اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس دلایا گیا ہے کہ آپ ایک سرگوشی بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اپنے دل میں سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سوچ کو بھی جانتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ قربت کا احساس ہے۔ اور رہ گئی بات، اسی طرح یہ بتا دیا کہ آسمان دنیا پہ رات کا ایک حصہ ہے جو دعا کی قبولیت کا حصہ ہے، اور اس حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، کما ہوا شانو، اس کی جیسے شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تشریف لاتا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے، اور پھر وہ کہتا کیا، وہ کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ اب اللہ تعالیٰ جب یہ اعلان کر کوئی ہے، کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی چیز مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں، کوئی مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو مغفرت دے دوں، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ تو اصل میں یہ انسانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حصے میں، وقت کے ایک خاص حصے میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا آپ کو ایک وقت بتا دیا گیا، اور اس وقت آپ اگر اٹھیں گے تو انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہے، اور آپ کوئی بھی بات کہیں گے تو ویسے تو وہ دل کی بات کسی بھی وقت سن سکتا ہے، لیکن اس وقت جب آپ کہیں گے تو وہ قبولیت کا زیادہ گویا اقرب وقت ہے۔ دیکھیں میں بات کر رہا تھا تو ایک میرے ذہن میں بات آئی، میں یو کے میں تھا نا، تو ایک انڈیا سے کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ جوڑا مسلمان ہوا، ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، نیا مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو جو ہے وہ اس کی بیوی کو پریگننٹ تھی، تو اس کو درد ذیل شروع ہو گیا، اور رات جو ہے وہ پچھلی رات کو 2 بجے تھے، اور بڑے پریشان ہوئے، ادھر ادھر بہت پتہ کیا، کوئی دائی نہیں ملی، کوئی بندہ نہیں ملا، کوئی ان کو ہیلپ کرنے والا بندہ ملا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو اس کا شوہر تھا، اس نے کہا کہ مجھے مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ پچھلی رات جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو اگر کوئی اور نہیں ملا تو وہ تو ہے نا، تو میں اس کو پکارتا ہوں تو ابھی ہمارا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کو کہا کہ تو بیٹھ، میں نا ابھی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہے، اور یوں جا کے اس نے بات کی ہے،
جیسے کسی سے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس نے بات کی ہے اور وہاں سے کوئی گزر رہے تھے، وہ کوئی ڈاکٹر بھی تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، سبحان اللہ، ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، وہ وہاں رکے ہیں، اور وہ رکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا بندوبست کر دیا اور ڈائریکٹ جیسے لگا جیسے اس نے ابھی بات کی ہے اور اسی وقت اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ اصل میں انسان کے احساس کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کہنا، اللہ کی طرف سے کسی چیز کی کمی کسی بھی وقت میں نہیں ہوتی۔ یہ جو قبولیت کی گھڑیاں بتائی جاتی ہیں کہ ہر رات میں قبولیت کی گھڑی آتی ہے، جو دن ہے جمعہ کا اس کے اندر قبولیت کی گھڑی آتی ہے، تو یہ سارا کچھ انسان کی توجہ کو اصل میں مرتکز کرنے کے لیے کہ اپنی فوکسڈ ہو کے اور اللہ تعالیٰ کو پکارے، وگرنہ اصل میں دیکھیں نا انسان اس چیز کا قائل ہے اور انسان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اس کی فطرت کہ اس کے سامنے کوئی چیز ہو جس کو یہ پکارے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو نظر نہیں آتی، تو جو نظر نہ آنے والی ذات ہے اس کی طرف اپنی توجہ مرتکز کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انسینٹو دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ڈاکٹر عتیق صاحب، بہت ساری باتیں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گئیں کہ جب لیلۃ القدر ہے تو اس میں درخت سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور کچھ کہا جاتا ہے جانور ان کی آوازیں نہیں آتی، اور اس قسم کی اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، ان کے بارے کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب کی بات سے مجھے بات یاد آئی، ایک قصہ ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اوقات تو رکھے ہیں بڑی خوبصورت دعاؤں کی قبولیت کے لیے، یہ ان اوقات کے علاوہ بھی وہ بڑی سنتا ہے، بندہ پکارے تو صحیح اس کو، کسی وقت میں بھی پکارے وہ سننے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ تو خاص وقت رکھنے کہ ان میں بہت زیادہ سنتا ہوں، تو وہ عام حالات میں بھی بڑی سنتا ہے۔ ہمارے علاقے میں فیصل آباد میں ایک آدمی تھا اور جوتے گانٹنے کا کام کرتا تھا، تو غریب آدمی تھا، بڑی محنت سے مزدوری سے بس وہ بڑے گزارا کرتا تھا۔ تو اس نے بیٹی کی شادی کے دن رکھ لیے، تو اس کی بیوی روزانہ اس کو بولتی کوئی چیزیں لے آ، کوئی پیسے لے آ کہیں سے، کوئی حساب کتاب خرچہ پورا کر لیں، ہم بیٹی کا انتظام کر لیں۔ تو وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، بیچارہ مزدوری کرتا تھا، وہ جتنے پیسے آتے بڑی مشکل سے گھر کا وہ روٹی پانی کا خرچہ چل رہا تھا، صحیح، حتیٰ کہ شادی کے دن قریب آ گئے تو بیوی پھر اس کو کہتی بھی الگ بندے کچھ کر، وہ کہتا جب دن 2-4 دن رہ گئے نا تو پھر میرے ذہن میں بھی کوئی ٹینشن ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی۔ پہلے تو میں سوچ رہا چلو اللہ کے اس پر دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا، تو وہ آ گیا تو اب پریشان ہوا، تو کہنے لگا میں پھر کام گیا ہوا تھا تو نماز پڑھنے مسجد میں گیا ہوں، یعنی رات اور دن کی کوئی گھڑی نہیں، بس نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے پھر وہیں پہ بیٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کی بات، کہنے لگا میں روئی جا رہا ہوں اور جو پھر مجھے منہ میں آیا میں بولتا رہا ہوں، بس میں مانگتا رہا کہ اللہ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اگر تو نے ہماری ضروریات نہیں پوری کرنی تو ہمیں کس نے دینا ہے، تو نے تو دینا ہے، تو بیٹی بھی تو نے دی ہے تو اس کے اخراجات بھی تو نے پورے، شادی کے دن بھی تو نے کہا کہ رکھو بچوں کی شادی کرو، تو خرچہ کس نے دینا؟ تو یہ مانگنے کا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ سے، بس انسان لگ کر جو ہے وہ مانگ لے دل لگا کر اور توجہ کے ساتھ، جو رب سے مانگ رہا تھا اور اس نے خود کو رب بنا دیا۔ ہاں صاحب میرا ایک دوست ہے، موجود ہے ادھر لاہور میں، کاروباری آدمی ہے، اور انہوں نے مجھے خود بتایا اور اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں، کہتے ہیں میرے پاس جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں نا تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اب میں کسی اور سے مانگوں۔ اللہ اکبر، اللہ اب آپ کا اچھا وہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں کہتا، وہ اللہ تعالیٰ کو آپ کہتا ہے، سبحان اللہ، کہتے میں اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں تسی ہن دیو نا، میں ہن کسی ہور نوں جا کے منگا، تے میں تے کسی ہور کولوں نہیں منگنا۔ اللہ تے اللہ تعالیٰ کدی بھی نہیں ہویا اس طرح کہ اللہ نہ دے، کدی کسی کولوں منگن دی نوبت ہی نہیں آئی۔ کہندے میں اللہ تعالیٰ نوں کہنا اللہ ہن میں کسی کولوں جا کے منگا، میں تو تہاڈے کول منگنا ہے، اللہ تسی مینوں دیو۔ اللہ، یہ یقین کی بات ہے، یہ یقین کی بات ہے۔ کیا وہ بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، دعا کر کے میں اٹھ کے گھر چلا گیا، میں نے کہا چلو میرا کام تھا دعا کرنا، میں کر لی ہے۔ گھر گیا تو بیوی کی چال میں ہی بڑا فرق تھا، کوئی کبھی ادھر آ رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، میں نے کہا لطیف یہ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ غیر معمولی عمل ہے، لو جی آپ کو پتہ ہی نہیں، میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں نے کیا دیکھو مجھے تو بتایا نہیں کچھ، کیا ہوا؟ کہ لگا جو بیٹی کی شادی کا انتظام ہو گیا جی، کہنے لگا وہ کیسے بھی، کہنے لگا جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے نا ایک عورت آئی تھی تو وہ کچھ زیور لے کر آئی ہے اور کچھ کپڑے لے کر آئی ہے، اور کہنے لگی مجھے پتہ چلا آپ کی بیٹی کی شادی ہے تو یہ میری طرف سے گفٹ لے لو، یہ اس کو دے دو۔ اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت میں سنتا ہے، بس ہماری کمزوری ہے کہ ہم مجیب دعوت الداعی اذا دعان، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا باللہ، کیا بات ہے، وہ قبول کرتا ہے، وہ زبردست قبول کرتا ہے۔ کیا کہنے سر، وہ فرمائیے گا جو اس رات سے منسوب کی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں،
ان کی کیا حقیقت ہے؟ جی جی، زبردست بات ہے اور بہت ہی مہم سوال ہے کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں جو ہے وہ کیا ہیں، کیسے ہم پہچانیں، اور پہچاننا چاہیے نہیں پہچاننا چاہیے، جس کو پتہ چلے گا وہی لیلۃ القدر پائے گا یا نہیں پائے گا. یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالات جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں پہلے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ صبح جو ہے وہ سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، صحابی کا قول ہے، قابل اعتماد، اکثر علماء نے اس کو ذکر بھی کیا ہے. یہ ایک نشانی جو ہے وہ بنتی ہے کہ فرشتوں کی آمد و رفت کی وجہ سے بڑی کثرت کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی بھی نورانیت ہوتی ہے، تو اس کی شعاؤں کے سامنے جو ہے وہ چیزیں ٹکراتی ہیں، تو شاید اس وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کی شعاعیں جو ہے وہ نہیں ہوتی. یہ تو ایک نشانی جو ہے بتلائی جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض روایات میں یہ بھی ایک ذکر ملتا ہے کہ وہ رات جو ہے وہ ساکنہ ہوتی ہے، نہ تو بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، معتدل رات ہوتی ہے، تو اعتدال کی وجہ سے اس میں پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ. اسی طریقے سے یہ بھی بعض علماء نے کہا ہے اور ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اس رات میں عبادت کا مزہ ہوتا ہے، انسان کو لطف آتا ہے عبادت کرتا ہے. لیلۃ القدر ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے برکتوں والی رکھی ہے، سلامتی ہو رہی ہے اور فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، تو یقیناً نماز یا عبادت کرنے میں انسان کو لطف جو ہے وہ زیادہ آتا ہوگا اور انسان کا جو ہے وہ دل مطمئن ہوتا ہوگا، سکینت سی ایک نازل ہوتی ہے. یا بعض لوگ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ روشنی سی محسوس ہوتی ہے، اگر آپ جو ہے وہ تاریک جگہ پہ چلے جائیں تو شاید روشنی بھی محسوس ہے، لیکن یہ روایات سے چیزیں ثابت نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ طبی طور پر چیزیں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں، تجربات کی بنا پر تجربات لوگوں کے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. ہاں، بعض روایت میں شاید مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں ہے کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے تو چاند ایک برتن کے نصف کی طرح ہوتا ہے، جیسے کولا یا پیالہ ایک ہوتا ہے تو اس کا نصف کر دیا جائے تو اس طریقے سے چاند جو ہے اس رات میں جو ہے وہ طلوع ہوتے ہوئے نظر جو ہے وہ آتا ہے. لیکن یہ تو عام راتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو اصل نشانی وہی صبیحت والی ہے کہ سورج جو ہے وہ اس کی شعاعیں جو ہے وہ نہیں ہوتی. جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ سجدے، یہ درخت جو ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں اور جب رات ختم ہوتی تو اٹھ جاتے ہیں، اور جانور رات کتے وغیرہ جو ہے ان کی آوازیں جو ہے وہ نہیں آتی ہیں. اور اسی طرح ایک نشانی اور بھی ذکر کرتے ہیں کہ کڑوے پانی جو ہے وہ میٹھے ہو جاتے ہیں راتوں رات جو ہے. یہ ساری جو ہے وہ باتیں ایسی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملتا ہے. باقی رہا کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ نشانی ملے تو پھر جو ہے وہ لیلۃ القدر ملتی ہے، ایسا نہیں، یہ کنسیپٹ جو ہے وہ درست نہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر ملتی ہے اور کوئی نشانی کا بھی پتہ نہیں چلتا. بالکل صحیح. رات گزر جاتی ہے اور انسان نے پوری رات عبادت کی، اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل گیا، لیکن ایک نشانی کا بھی اس کو پتہ نہیں چلا. اگر کسی کو مل جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے، یہ دکھا دیا خواب میں، بندے کو خواب آ گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو اللہ کی مرضی ہے وہ نشانی کی طور. لیکن جو بھی نشانی اگر کوئی ایسی خاص نظر آئے تو لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے. اچھا، یہ ایک خاص اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی نوازی ہے. اس میں ایک ریاکاری کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے کہ شاید یہ بندہ جو ہے وہ نیک ہے زیادہ، تو جب انسان بتائے گا تو اپنی گویا کہ نیکی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہے. میں نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے اذکار کرتے ہیں تو بسا اوقات ان کو اس کی فیوز اور برکات حاصل ہوتی ہیں، جیسے ہی انہوں نے کسی کے سامنے اس کا ذکر کیا وہ ساری برکتیں ختم ہو، ساری برکتیں ختم. وہ جو روحانیت محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے. ایک بندہ میرا اپنا جاننے والا ہے، وہ کہتا دروشی میں بڑی کثرت سے پڑھا کرتا تھا اور پھر اس کی وجہ سے جو مجھے سعادتیں ملتی تھی میں بیان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یعنی میرے دل کو سکون، میرے کاموں میں اتنی لذت، عبادات میں، اور دنیا سے تو جو ہے وہ دوری اور دنیا کے معاملات میں برکت، یعنی بہت کچھ اللہ نے عطا کر رکھا تھا. لیکن میں نے جو ہے وہ ایک ذکر کر دیا کہ یار یہ درود پڑھا کرو، مجھے تو یہ حاصل ہوتا ہے، مجھے تو یہ ملتا ہے. تو وہ پھر کہتے اس دن کے بعد سے وہ کیفیت آج تک پیدا نہیں ہو سکی. میں درود اسی طرح پڑھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ خاص چیزیں اگر نیکی کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو فیلنگ، کوئی روحانیت محسوس ہو رہی ہے تو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاص نیکی جو یہ جو عبادات ہیں، میں تو ناظرین سے یہ بھی کہوں گا، اپنے آپ سے بھی اور سب بھائیوں سے بھی یہی عرض کروں گا کہ عبادت جو تو ظاہری ہیں وہ تو ظاہر میں ہم کرتے ہیں، وہ تو لوگوں کو نظر آتی ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کبھی زکوٰۃ بھی سامنے دینی پڑ جائے، یہ تو ظاہر. کچھ نیکیاں پوشیدہ ہونی چاہیے، کیا اور وہ آپ کو یا آپ کے اللہ کو ہی پتہ ہونا چاہیے. وہ بس اس کو چھپا کر رکھیں، وہ نہ کبھی آخرت کے لیے، وہ توشہ آخرت بھی، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر جگہ پہ وہ انسان کے جو ہے وہ کام آنے والی ہیں. تو وہی ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها لا تعلم شمال ما تنفق یمینہ، دائیں سے خرچ کرو، بائیں کو پتہ نہ چلے. اگر تم نے ایسا کر دیا
تو اس دن جس دن جو ہے وہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آج جو ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 9 کروڑ کوئی 30 لاکھ میل سے ہماری زمین سے جو ہے وہ دور ہے، اور اس کی تپش اور اس کی روشنی اور حرارت ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اس وقت جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. وہ میل بھی سفر والا یا وہ سرمے دانی کی سلائی جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں عربی میں میل کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ مراد ہے یا سفر کا. چلو جو بھی ہو، بہت قریب ہوگا، جو اتنا قریب ہوگا اس دن جو ہے وہ کوئی سایہ نہیں ہونا، ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہونے ہیں. فرمایا اس بندے کو جو ایسی نیکی کرتا اور چھپا کے رکھتا ہے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ. اللہ اکبر. سر اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہمیں ایک بریک کی جانب جانا ہے، اور یہ بات کہ ہم نشانیاں تلاش کرتے رہیں کہ کوئی نشانی نظر آئے تو ہم دعا کریں، عبادت کریں، اس سے بہت بہتر ہوگا. جیسا کہ شیوخ فرما رہے تھے، ہم 5 راتوں میں بس اس جستجو میں رہے کہ ہم نے اس خیر کو حاصل کرنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک جناب. بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر کی، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور میں اور آپ کیسے اس کی خیر کو حاصل کر سکتے ہیں. سر جس رات قرآن کریم نازل ہوا اس کے بارے یہ کہا جاتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ سورہ دخان کی غالباً آیت ہے، اور اس میں اللہ کریم نے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے پہلے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. جی اچھا، اس سے بہت سارے لوگوں نے تو بعض ضعیف روایات کی بنیاد پر یہ قرار دے دیا کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے. اوکے. اور اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو قرآن نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو یہ اس رات میں فیصلہ ہوا، کیونکہ وہ فیصلوں کی رات ہے. اوکے. اس رات فیصلہ ہوا نصف شعبان کی رات، اور نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. اور یہ ساری بات انہوں نے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی اس کے لیے دلائل اکٹھے کیے ہیں وہ ضعیف حدیثوں سے اکٹھے کیے. اوکے. کوئی بھی صحیح حدیث نہیں. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن کی تفسیر کا یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر کی ایک ترتیب ہے. اوکے. اس کی ترتیب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. یس. قرآن اپنے ہی ایک حصے کی تفسیر کسی دوسرے حصے کی جگہ جا کے کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن نے کیا اس حصے کی تفسیر کسی جگہ کی ہے؟ تو قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اوکے. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ٹھیک ہے. یہ اس کی تفسیر، اس کی تفسیر ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری بات یعنی یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ہو گیا. ٹھیک ہے. وہاں ہو گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر لیلہ مبارکہ. پھر قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. قرآن جو نازل ہوا ہے نا، جی، وہ رمضان میں ہوا ہے. اوکے. شعبان میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی بہتر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر وہ جس بھی رات کے نام ہیں وہ رمضان میں ہیں. اوکے. وہ رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ کیٹاگوریکلی اللہ کریم نے فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں وہ نازل ہوا ہے. اوکے. جی، یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر یہ دونوں رمضان کے مہینے میں. ٹھیک ہے. اب رہ گئی بات کی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کیا یہ کوئی ایک نئی بات ہے؟ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اس میں؟ تو اس میں کہ ہم لیلہ مبارکہ کو لیلۃ القدر سے الگ قرار دیں، تو خود جہاں سورۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، من کل امر، ہر کام کا فیصلہ لے کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے ساری باتیں ایک ہی ہو رہی ہی ہیں. بات ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ ایک ہی بات ہو گئی. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور دونوں میں جو فرشتے مختلف امور کے فیصلے لے کے اترتے ہیں تو وہ فیصلوں کی رات بھی یہی رات ہے. اوکے. اس لیے اس کو نصف شعبان کی رات کہنا یہ درست نہیں. اب رہ گئی بات کہ اس میں یہ کون کون سے فیصلے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر روز کی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس رات میں کون سے فیصلے ہوتے ہیں؟ اس رات میں وہ فیصلے ہیں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی دو باتیں اس کو ہم ملا لیں تو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو فرشتہ جو ہے وہ منادی کرتا ہے. جب سفیدت الشیاطین و مردت الجن، بڑے بڑے جو سرکش جن ہیں ان کو باندھ جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. پھر فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے جہنم سے آزادی کے فیصلے فرماتا ہے، جہنم سے آزادی کے فیصلے فرماتا ہے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات ہوتا ہے. یعنی یہ ساری جو رمضان کی راتیں ہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے فیصلے فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن جتنے فیصلے لیلۃ القدر کو ہوتے ہیں، اللہ اکبر، پورے رمضان کی جتنی بھلائیاں ہیں وہی بھلائیاں ساری کی ساری لیلۃ القدر کے اندر کئی درجے بڑھ کر ہیں. جیسے پورے رمضان کے بارے میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا پورے رمضان کے اندر، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ زندگی گناہ معاف ہو گئے. اور لیکن اکیلی رات کے بارے میں، اس رات کے بارے میں فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے اس رات کو قیام کیا ایمان و احتسابا، وہی ایک شرط ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. یعنی احتساب کا مطلب یہ ہے حساب سے ہے احتساب. حساب کا مطلب ہوتا ہے حساب کرنا، احتساب کا مطلب ہوتا ہے اپنا احتساب کرنا، کہ آپ کو یہ معلوم ہو، اپنا کھاتا، اپنا جو آپ کا اکاؤنٹ بیلنس ہے اس کا آپ کو احساس ہو کہ آپ کی نیکیاں کتنی ہیں، آپ کے گناہ کتنے ہیں، اور آپ کو اپنی نیکیوں کے اضافے کا شوق ہو اور نیکیوں کے اضافے کی خواہش ہو. پھر اس خواہش کے ساتھ کہ میں اب اپنی اللہ میں نیکیاں بڑھانا چاہتا ہوں، اپنے گناہ کم کرنا چاہتا ہوں، اس احساس کے ساتھ وہ صرف لیلۃ القدر کو قیام کر لے، وہ پھر اللہ کو اس کے بھی گزشتہ زندگی گناہ معاف ہو. تو اس لیے یہ جو رات ہے، اس رات میں جو فیصلے گویا ہوتے ہیں وہ جہنم سے آزادی کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو پورے رمضان میں ہو رہا ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر کو، وہ اس کی گریوٹی، اس کی گریٹیچیوڈ، اس کی وہ میگنیچیوڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ ایک یعنی انتہائی زیادہ مقدار میں اور بہت زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دے رہا ہوتا ہے. اور سر یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ رزق کی تقسیم، زندگی موت کے فیصلے، کیا وہ بھی اس سے وہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بعض ضعیف روایات میں یہ بات ہے کہ نصف شعبان کی رات کو فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے فیصلہ تو کرنا ہے، وہ لیلۃ القدر کرنا ہے، کسی اور کو کرنا ہے، واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے وہ فیصلے کس وقت ہوتے ہیں کس وقت نہیں ہوتے. لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، چوتھے مہینے لکھ دیا جاتا ہے رزق کتنا ہے. تو اس کا مطلب فیصلہ تو وہاں سے ہو کے آتا ہے. تو پھر یہ یہاں پہ اگر ہم اس ضعیف حدیث کو تسلیم کر لیں تو پھر کون سے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کب کون سے فیصلے کرتا ہے. واللہ عالم. شاید ڈاکٹر صاحب اس کے اندر کوئی اضافہ فرمائیں. کچھ آپ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، درست فرمایا. جزاک اللہ. اچھا فرمائیے گا، آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ کرائسز ہیں اور ریسیشن ہے اور اکانومی جمود کا شکار ہے، پریشان حال ہیں لوگ اور بہت زیادہ مالی مسائل کا شکار ہیں. تو کیا لیلۃ القدر کی اس برکت والی اور مغفرت والی رات میں ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی خیر کا رکھا گیا ذخیرہ کچھ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا اگر ہے ایسی تو انہیں پھر کیا کرنا چاہیے جو یہ پریشانی ہے اوور آل پورے پاکستان میں اور باہر بھی، تو کیسے اس میں اپنی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے.
بہت ہی مہم سوال ہے اور ہر بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. پہلی ہماری گفتگو میں یہ بات ہو چکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تو بہانے بنائے ہیں, مواقع رکھے ہیں انسان کو نوازنے کے اور اپنی عطاؤں کی بارش کرنے کے اور اپنے فضل اور انعامات کو اتارنے کے, وگرنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیتا ہے. وہ تو کسی بھی وقت اس سے مانگا جائے تو وہ انسان کو محروم نہیں کرتا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, وہ خالی نہیں لوٹاتا. سبحان اللہ. بڑھاپے میں مانگ لی جائے, جوانی میں مانگ لی جائے, کیا بات, وہ اکیلا ہو کر مانگے, جماعت میں بیٹھ کے مانگے, وہ تو ہر وقت جو ہے وہ انسان کو دیتا ہے اور انسان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پریشانیاں اور یہ انعامات, آسانی آ جانا اور مشکل کا آ جانا, ہم نے یہ کنسیپٹ بنا لیا ہے کہ شاید آسانی ملتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ انعامات کی بارش ہے اور اللہ میرا مجھ سے راضی ہے. جی ہاں, جی ہاں. اور جب تنگی آتی ہے تو یہ تو اللہ کی سزا ہے اور گویا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. یہ ہم نے جو ہے وہ تعلق جوڑ لیا. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آسانیاں آتی ہیں وہ اللہ کے فضل انعامات میں سے شمار کی جا سکتی ہیں, لیکن اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے اور پریشانی کا آ جانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دراصل یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے اور چھین کر بھی جو ہے وہ آزماتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں جگہ پہ کہا گیا کہ اگر تمہیں میرا انعام مل جائے, فضل مل جائے, تو میرا شکر ادا کرو. شکر کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر میں نے تم سے کوئی نعمت چھین لی ہے تو صبر کرو, اس صبر کے اوپر بھی تمہارے لیے انعامات ہیں اور اجر عظیم جو ہے وہ موجود ہے. جس نے نعمتیں ملنے کے بعد شکر نہ کیا وہ بھی آزمائش میں پھنس گیا ہے اور مشکلات میں پھنس گیا ہے اور اس کی زندگی نقصان دہ ہو جائے گی اور آخرت نقصان والی ہو جائے گی. جس نے تکلیف آنے کے بعد صبر کا مظاہرہ نہیں کیا اس نے بھی گویا کہ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ ضائع کر لیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی سعادت ہے. ٹھیک ہے. اس رات میں مانگنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, وہ دیتا ہے, انسان کو نوازتا ہے اور خوب نوازتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب مرضی مانگے انسان, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں انسان کو رکھا ہے اس حال پہ راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے, وہ ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ذرہ برابر بھی وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا. میں نے اپنے اوپر جو ہے وہ رحمت کو لازم کر لیا ہے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے ذریعے بنایا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر راضی ہو جائے. اگر ہم اللہ پہ راضی ہو جائے تو دو طرح کی حدیثیں آتی ہیں. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ ذاق طعم الایمان, اس نے جو ہے وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتا ہے. یا اللہ رب تو ہے, رزق تو تو دے والا ہے, میری قسمت میں لکھا ہی تو نے اتنا ہے, الحمدللہ, تو مجھے اتنا ہی ملا, الحمدللہ. یا اللہ میرے بارے تو نے صحت دینی تھی, اتنی صحت دینی تھی, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ شکر. اگر مزید بھی ہے تو یا اللہ وہ بھی دے دے, وہ مجھ سے مانگتا ہوں, وہ بھی دینے پہ قادر ہے. لیکن اگر نہیں ہے, اتنی ہے, تو میں تب بھی تیرے پر راضی ہوں. یا اللہ جیسے بھی حالات آگے ہیں میں تجھے رب مانتا ہوں, تو ہی پالنے والا ہے, تو ہی پوسنے والا ہے, تو ہی دینے والا ہے. تو اس کو ایمان کا ذائقہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور دوسری روایت میں غالباً یہ لفظ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے دیتے ہیں. سبحان جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے رب ہونے پہ اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے, سبحان, اور اس کو اسلام کو اپنا دین مان لیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی جو ہے وہ مان لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرتا ہے. اس لیے یہ کلمہ کہنے کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے. صبح و شام اہل علم کا کہنا ہے کہ صبح و شام اس کو پڑھنا چاہیے. یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً اس کو راضی کرے, راضی کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو یہ کہے تو اس کو راضی کر دیتا ہے کہ میں راضی ہوں, تو اللہ اس سے راضی کر کے چھوڑے گا. 3 دفعہ صبح کہہ لے, 3 دفعہ شام کو کہہ لے, تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن ضرور راضی کرے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ رات تو برکتیں ہیں. مانگے, خوب مانگے اللہ تعالیٰ سے, وہ تو جھولیاں بھر کے دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے اور جھولیوں سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اصل کیا ہے کہ جو قناعت کی دولت ہے نا, وہ سب سے بڑی دولت ہے. انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے. یعنی ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا قسمت میں لکھا ہے, وگرنہ تو آپ کی یہ دعا بھی ہے, من نفس لا تشبع, یا اللہ ایسے نفس سے بچا لے جو کبھی بھرے گا نہیں, اور یہ بھرتا بھی نہیں. انسان کی ایک فیکٹری لگ جاتی تو کہتا ہے دوسری ہو جائے, دوسری لگ جائے تو تیسری ہو جائے. مارکیٹ میں 20 دکانیں ہیں تو 10-15 ہو گئی ہیں, تو کہتا ہے یار 5 رہ گئی ہیں, یہ بھی میں نے لینی ہے, یہ پوری مارکیٹ میری. تو یہ انسان بھرتا نہیں ہے. تو انسان اللہ سے دعا ہی مانگے کہ یا اللہ مجھے ایسا پیٹ اور ایسا نفس دے دے جو بھر جائے, تو اس کو بھرنے والا ہے.
تو اصل یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو انسان کے غم دور ہو جاتے ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو زکریا علیہ السلام کتنی دیر جو ہے وہ بچے کے بغیر رہے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کتنی دیر ایوب علیہ السلام کتنی زندگی جو ہے وہ تکلیفیں میں گزاری، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری، ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری، تکلیف اور مشقت سے. یعنی آپ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، باپ کا سایہ نہیں تھا، چند سالوں کے بعد ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، چند سالوں کے بعد دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا، کچھ عرصے کے بعد چچا غمخوار تھا وہ بھی چلا گیا، بیوی غمخوار تھی وہ بھی چلی گئی، پھر جو ہے وہ آپ تبلیغ کرنے کے لیے مکہ والوں نے نکال دیا تو طائف چلے گئے، وہاں بھی پتھروں کی بارش ہوئی، گالیاں دی گئی نعوذ باللہ من ذالک، پھر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تھوڑی سی خوشی آئی، بدر کے میدان پہ فتح ملی، احد کے مقام میں پھر تکلیفیں آ گئی، اور خندق کے میدان میں صحابہ کرام نے پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے اور بھوک اور پیاس لگی ہوئی، اور کھانے آپ نے فرمایا مجھے بھی لگی ہوئی ہے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں. پھر صلح حدیبیہ پہ عمرہ کرنے گئے تو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا، آپ کو واپس کر دیا گیا، وہ بیت اللہ جسے آپ شدید محبت کرتے تھے. وہ حنین میں گئے تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. زندگی کے آخری ایام ہیں تو عبداللہ بن مسعود آیا تو جسم کو ہاتھ لگایا تو تپ رہا تھا، کہا یا رسول اللہ آپ کو بخار ہے، بڑا شدید بخار ہے. فرمایا انی اوعک کما یوعک منکم رجلان او کما قال، فرمایا مجھے تو اتنا بخار ہوتا ہے جیسے تم میں سے دو بندوں کو ہوتا ہے، اتنا مجھے جو ہے وہ اکیلے کو ہوتا ہے. تو پھر آپ جو ہے وہ جب آخری اوقات میں تھے تو بڑی شدید کرب کی کیفیت میں تھے، تکلیف کی کیفیت میں تھے، تو حضرت فاطمہ نے کہا واہ کر بابا، فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، آج آخری تکلیف. اللہ پیدا ہونے سے لے کر زندگی تک جو ہے وہ آخری تکلیفوں میں یہ ساری زندگی. تو انسان کو جو ہے یہ راضی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. انسان جو ہے وہ محنت کرے، مانگے اللہ تعالیٰ سے، خوب مانگے، اللہ دیتا بھی ہے انشاءاللہ، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے سب سے بڑی سعادت جو ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے. ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس پر ہمیں راضی رہنا ہے، اور ہمیں یہ کہنا ہے رب تعالیٰ جی رضیت باللہ ربا، کہ تیرے رب ہونے پر ہم راضی ہیں. تو کیا خوبصورت بات بتائی کہ پھر اللہ اس بندے کو راضی کر کے چھوڑے گا انشاءاللہ. اور مانگنا ہے یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہماری عبادت ہے، تو ہم مانگتے رہیں گے کہ اللہ کریم عافیت عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، لوٹ کے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. لیلۃ القدر کی فضیلت پر بات کی جا رہی ہے اور ہمیں اس رات میں کیا کرنا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. سر فرمائیے گا، اگر کسی جگہ رویت کا فرق ہے، کسی علاقے میں تاریخ پہلے آ رہی ہے، ہمارے ہاں تاریخ بعد میں آ رہی ہے، ادھر 21ویں پہلے ہے، ہمارے ہاں بعد میں ہے، ابھی تو اتفاق ہے کہ ایک ساتھ ہی ہے، تو ایسی صورت میں لیلۃ القدر کیسے حاصل ہوگی کہ ہر علاقے کے لیے الگ الگ ہوگا؟ یہ کیا معاملہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ توقیت ہر ایک کی الگ الگ ہے اور پھر تاریخ بھی الگ الگ ہے تو لیلۃ القدر بھی سب کی الگ الگ ہوگی. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہی لیلۃ القدر جو ایک کی ہے، اگر کبھی 2 دنوں کا بھی فرق پڑ سکتا ہے چاند میں تو ٹھیک ہے، تو 2 دنوں کا فرق پڑ جائے تو پھر لیلۃ القدر کون سی ہوگی. تو ہر ایک نے اپنی وقت کا اعتبار کرنا ہے، اپنے چاند کا اعتبار کرنا ہے اور اپنے ہی وقت کا اعتبار کرنا ہے. لہٰذا ہمارے چاند کے مطابق جو طاقرات بن رہی ہے ہمارے لیے لیلۃ القدر اسی میں سے ہوگی. ٹھیک ہے، اس لیے اس بات کی جو رعایت ہے وہ اس چاند دیکھنے اور اس کے اعتبار چاند کے اعتبار کرنے کے اندر ہی موجود ہے کہ آپ کی تاریخ وہی ہوگی جس چاند کا اعتبار کر کے آپ اپنا رمضان شروع کریں گے، تو اسی اعتبار سے آپ کی لیلۃ القدر ہوگی. لہٰذا یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ ہو سکتا ہے جی وہ دوسری ہو جو سعودی عرب کی ہے، جو اس والی ہو، افغانستان والی ہو تو افغانستان والی افغانستان والوں کے لیے، سعودی عرب کی سعودی عرب والوں کے لیے، انڈیا والوں کے انڈیا کے لیے، ہماری ہمارے لیے. لہٰذا ہمارا جو دیکھیں ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے.
چاند دیکھنا نہ دیکھنا، چاند کی رویت ہونا نہ ہونا، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. لہذا ہمیں اگر چاند نظر آ گیا ہے اور اس چاند نظر آنے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ اگر چاند تمہیں نظر نہ آئے، ان غم علیکم، کہ اگر تمہارے اوپر بادل ہو جائے، تو بادل ہونے کی وجہ سے چاند بے شک ہو افق پر، بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا اگلی وہ 30 دن پورے کر لو. تو اب اگر آپ یہ بتائیں کہ 29 شعبان کو چاند نظر آنے کے پورے امکانات ہوں تو بادل ہو جائیں، اور بادل ہونے کی وجہ سے اگلی تاریخ چلی جائے، کسی جگہ بادل نہیں ہوئے تو چاند نظر آ گیا، کسی جگہ بادل ہو گئے اور اگلی تاریخ چلی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ وہ وقت ان کے لیے بنا دیتا ہے، وہ وقت ان کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اس لیے اللہ. کبھی بھی اس بارے میں شک شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے. پورے یقین کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو تاریخ ہمیں اللہ نے عنایت فرمائی ہے جی ہماری لیلۃ القدر اسی کے اندر. سبحان اللہ. کیا کہنے ڈاکٹر؟ وقتوں کے اوقات بھی نمازوں کے طلوع اور غروب کا اپنے اپنے علاقے کا اعتبار ہے سارا. جی بہتر. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، اگر کوئی شخص اعتکاف نہیں کر سکا اور اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں اعتکاف کر لوں، تو کیا صرف لیلۃ القدر کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ جی اعتکاف تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ نے تقریباً مدینہ جانے کے بعد ہر سال اعتکاف کیا ہے. ماشاء اور پہلے آپ نے رمضان کے شروع میں اعتکاف کیا، پھر درمیان میں کیا، پھر آخر میں اعتکاف کیا. جب آپ کو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو پھر آپ آخری عشرے میں شروع کر دیا، اور ایک سال 10 کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک سال رمضان میں نہ کر سکے تو شوال میں آپ نے اعتکاف کیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ وسلم کی سنت ہے کہ 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ کیا جائے، یعنی جب سے 20واں روزہ ختم ہو اسی دن شام سے جو ہے اعتکاف کریں. 21ویں تک رات سے. یہ اصل طریقہ کار تو یہی ہے کہ 10 دن کا اعتکاف جو ہے مکمل جو ہے وہ کیا جائے، جو آپ کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. باقی کم اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس میں مختلف آراء علماء کی جو ہے وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے بعض رائے تو ایسی بھی ہیں کہ اگر 15 منٹ کے لیے بھی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کر لے، مسجد میں گیا ہے تو نیت کر لے کہ میں اعتکاف میں، تو یہ تو صحیح بات نہیں لگتی ہے. تو بالکل صحیح. نماز پڑھنے تو ہر بندہ ہی جاتا ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو یہ اعتکاف ہے. وہ کہے جی میں نماز پڑھنے کا تو میں اعتکاف بیٹھ گیا ہوں. اعتکاف کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا سے منقطع ہو گیا، جی سارے کام کاج اس نے چھوڑ دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لو لگا لی ہے اور اپنی دنیا کے کام کاج چھوڑ کر اسی طرف جو ہے وہ منتقل ہو گیا. یہ اصل میں اعتکاف ہے، کسی جگہ کو لازم پکڑ لینا. نماز تو ہمارا فریضہ ہے، وہ تو ادا کرنے کے لیے گیا پھر ادا کر کے واپس آ گیا، تو اس میں اعتکاف کا کنسیپٹ کہاں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو ہمیں روایات کے اندر ثبوت ملتا ہے نا، وہ کم از کم جو ہے وہ ایک رات کا اعتکاف کا ثبوت ملتا ہے. کم از کم ایک رات کا. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے. غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات کا اعتکاف کروں گا. تو آپ نے فرمایا اوفی بے نظر، اپنی نظر کو پورا کرو. اوکے. تو ایک رات کا پھر ان کو آپ نے اعتکاف کرنے کا حکم دیا. رمضان المبارک میں نہیں، رمضان میں نہیں، مطلق نظر مانی تھی ویسے ہی کہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا. تو اس کے معلوم ہوا کہ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے. اوکے. یعنی عبادت ہے ایک مستقل جو رمضان میں بھی ہو سکتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. میں نے ذکر نہیں کیا کہ آپ نے ایک سال رمضان میں چھوڑ دیا تو شوال میں اعتکاف کیا. بالکل صحیح. 10 دن آپ نے شوال میں جا کر جو ہے وہ اعتکاف کیا. اس کا مطلب رمضان کے بعد بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. پہلے یہ روزہ بھی شرط نہیں ہے، روزہ بھی شرط نہیں ہے، لیکن رمضان میں جو اعتکاف بیٹھتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا چاہیے. ایک آدمی جان بوجھ کر روزہ چھوڑا تو اس کے اعتکاف کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو اعتکاف ہی ختم ہو جائے گا نا. لیکن ایک آدمی بیمار ہو گیا، مثلا اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیمار ہو گیا، روزہ توڑنا پڑ گیا یا ٹوٹ گیا یا رکھا ہی نہیں بیماری کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، اس کا اعتکاف بالکل صحیح ہے. جی ٹھیک. یعنی روزہ اس کے لیے شرط یہ بس تھوڑے سے وقت کا کرنا. ہاں، تو یہ تھوڑے سے وقت کے، اس سے میں نے کہا کہ استدلال کیا علماء نے کہ کم از کم جو ہمیں شریعت میں رہنمائی ملتی ہے کہ اعتکاف کیا گیا ہے وہ ایک رات کا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک رات سے علماء نے کہا کہ اس میں دن بھی شامل ہے. ایک رات اور دن 24 گھنٹے ملا لیے جائے تو 24 گھنٹے کا اعتکاف بن جائے. بعض نے کہا ایک رات بن جائے بیٹھ جائے اور بعض کہتے 24 گھنٹے کا. تو یہ کم از کم مقدار ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ بیٹھے. 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، جتنا بھی بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے. تو آپ کا ریفریشر مکمل، وہ ریفریشر ٹائم ہے نا، وہ آپ جتنا مرضی. اصل مکمل جو ہے وہ 10 دن، وہ 10 دن کم جو ہے وہ بیٹھے گا. وہی لیلۃ القدر جیسا کہ پیچھے بات ہوئی ہے کہ جتنی عبادت کر لے گا اتنا اجر مل جائے گا. اس میں بھی یہ ہے کہ جتنا اعتکاف کر لے گا اجر مل جائے گا. لیکن اگرچہ سنت جو ہے وہ 10 دن کا ہے، وہ کرے تو وہ زیادہ اکمل ہے اور سنت کے مطابق ہے. تھوڑا بھی کرنا چاہے تو کر لیں انشاءاللہ. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں بہت سی خیر و برکات عطا فرمائے، رمضان کی بھی اور اس رات کی بھی. الحمدللہ پچھلی 3 میں بھی جستجو کی، ایک آج ہے اور ایک انشاءاللہ پھر 29 کو آئے گی. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سر، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور خاص طور پہ جب سحری کے اوقات میں کی جاتی ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ تو اب قرآن نے کہا ہے کہ فرشتے جو ہیں اس کو سنتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ اس کو سنا جاتا ہے.
تو کون سنتا ہے؟ اللہ تو سارے ہی سنتا ہے. اللہ تو سنتا ہے، تو سمیع ہے. اللہ تعالیٰ تو سارے ہی سنتا ہے. تو اس میں جو اسپیشلی قرآن فجر کی بات کی تو اس کا مطلب ہے قرآن فجر کو سننے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اوکے. تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہر قرآن جب بھی پڑھا جائے تو قرآن فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن فجر کے قرآن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ. اوکے. اور پھر اس کی حدیث کے اندر اس طرح کیفیات بھی آئی ہیں. مثلا ایک صحابی جو ہے وہ سورہ کہف تلاوت کر رہے تھے تو اس نے وہ پڑھتے پڑھتے رات کو ایک دم دیکھا تو وہ گھوڑا بدکنے لگا. اوکے. تو گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے اپنی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ روک دی. تو وہ گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا. پھر دوبارہ انہوں نے پھر شروع کی، گھوڑا پھر بدکنے لگا. اللہ اکبر. تو انہوں نے یوں 2-3 دفعہ دیکھا تو پھر انہوں نے اوپر اپنے دیکھا تو ایک سفید بدلی سی بادلوں کا ٹکڑا چھوٹا سا وہ اس نے اپنے اوپر دیکھا. تو انہوں نے پھر اپنی تلاوت منقطع کر دی، مکمل کر دی، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ پاس سویا ہوا تھا تو مجھے ڈر لگا کہ یہ گھوڑا جو بدک رہا ہے نا تو یہ کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے. تو پھر صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ذکر کیا کہ اس طرح سے ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو بدلی تم نے دیکھی ہے نا وہ اصل میں فرشتوں کا ایک جھنڈ تھا اور وہ تیرا قرآن سننے کے لیے آئے. اللہ اکبر. تو اگر تو اسی طرح کرتا رہتا تلاوت تو وہ فرشتے اسی طرح نازل ہوتے رہتے اور صبح ہو جاتی اور لوگ بھی ان کو دیکھتے کہ یہ فرشتے نازل ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہر وقت جس وقت بھی قرآن پڑھے انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ مقبول بھی ہے، سنا بھی جاتا ہے اور اس کی اللہ کے ہاں اہمیت بھی ہے. لیکن خاص طور پہ رات کو قرآن پڑھنا اور پچھلی رات جو فجر کا اور فجر سے پہلے قرآن پڑھنا یہ زیادہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز کے اندر بھی لمبی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور وہ جو طوال مفصل ہیں یعنی صورتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے کیے. آخری قرآن پاک کے آخری حصے کی جو صورتیں سورہ قاف سے 26ویں پارے سے آن ورڈز، تو جو طوال مفصل ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ واللیل تک یا سورہ عبس تک، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طوال مفصل میں رکھا کہ اس کو آپ فجر کی نماز میں عام طور پر پڑھتے تھے. اور جو اوساط مفصل تھے ان کو آپ عام طور پہ عشاء کی نماز میں پڑھتے تھے. اور جو قصار مفصل چھوٹی صورتیں آخری پاؤ کی جو آخری ربع ہے سورہ بینہ سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ مغرب کی نماز میں پڑھتے ہیں. تو فجر کی نماز میں یہ طویل صورتیں پڑھنا وہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ فجر کی نماز میں بھی قرآن سنا جاتا ہے اور فجر کی نماز میں زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. واللہ اعلم. سبحان اللہ. کیا کہنے اس میں وہ حدیث بھی شیخ ایڈ کر دی جائے تو بڑی اچھی ہے. وہ جس میں رات کو قاری قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس قاری کے لب کے ساتھ اپنے لب لگاتا ہے. اللہ اکبر. تو فرشتے کیسے یہ اعزاز ہے انسان کے لیے کہ رات کو اٹھ کے قرآن مجید پڑھے. اور اللہ تعالیٰ نورانی مخلوق جو ہے پاکیزہ صاف ستھری نظیف صاف شفاف وہ مخلوق آ کر جو ہے اس قاری کے منہ کو جو ہے وہ چومتی ہے اور اس کے ساتھ لب لگاتی ہے. تو یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے قرآن مجید پڑھنا اور رات کو اور فرشتوں کو اس میں حاضر ہے. یو کے میں تھا نا تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں کوئی نو مسلم خاتون تھی تو وہ اپنے بچے کے ساتھ اکیلی رہتی ہے. جی تو نو مسلم تھی تو اس نے کسی دن ظاہر ہے کچھ عرصہ ہوا تھا اس کو مسلمان ہوئے تو کسی دن نا کسی خاتون کے درس میں وہ شامل تھی. تو خاتون نے درس دیتے ہوئے مختلف باتیں بتاتے ہوئے ایک بات بتائی کہ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی. تو وہ نو مسلم خاتون اٹھ کے کھڑی ہوگی. اس نے کہا کس نے کہا فرشتے نظر نہیں آتے؟ اللہ. میرے گھر تو روزانہ آتے ہیں، میں رات کو قرآن پڑھتی ہوں اٹھ کے. میں جب تہجد پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرے ارد گرد فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں، میں تو روز دیکھتی ہوں. تو کون کہتا ہے نظر نہیں آتے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. ڈاکٹر عتیق صاحب، سر جو شخص لیلۃ القدر کی جستجو کرتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اس شخص کو وطر کس وقت میں پڑھنے چاہیے؟ جی یہ بھی اہم مسائل میں سے ہے. عام طور پہ لوگ رات کو تراویح پڑھ لیتے ہیں، وطر بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر صبح کو اٹھ کے جو ہے وہ تہجد پڑھنے کا یا قیام اللیل کرنے کا پھر ان کا خیال پیدا ہو جاتا ہے. یا رات کو عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیتے ہیں اور رات کو پھر اٹھ کے جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو اب کیا کریں. تو یہ مختلف قسم کے سوال ہیں وطر کے بارے میں. تو بڑا اچھا سوال ہے یہ. دیکھیے آپ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ آپ نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا،
اپنی رات کی آخری نماز جو ہے وہ وطر کو بناؤ. اوکے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز اور اس کے بعد نوافل، تہجد، قیام اللیل، جو کچھ بھی آپ نے پڑھنا ہے وہ سارے کا سارا پہلے پڑھیں اور وطر جو ہے اس کے بعد آخر میں پڑھیں. یہ تو ایک اصل قاعدہ ہے. اس قاعدے کے تحت کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان وطر سب سے آخر میں پڑھے. جس آدمی نے نفل پڑھ لیے ہیں یا پڑھنے ہیں اور ابھی اور مزید پڑھنا چاہتا ہے تو وہ وطر کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اور آخر میں وہ وطر نفل پڑھ لے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وطر پڑھ لے. یہ اس کی بہترین نماز ہے اور سنت کے مطابق جو ہے وہ ہو جائے گی. اچھا. لیکن اگر کوئی آدمی وطر پہلے پڑھ چکا ہے، جی، فرض کر لیں عشاء کی نماز کے ساتھ بندہ تھکا ہوا ہے، جی، عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وہ پڑھ لیتا ہے کہ مجھے رات نہیں اٹھا جانا، تو وہ پڑھ کے سو گیا. پھر اچانک 2 بجے 3 بجے اس کی آنکھ کھل گئی. اب وہ کہتا ہے میں کیا کروں، وطر تو پڑھ لی، میں نے نفل پڑھنے تھے یا تہجد پڑھنی تھی. تو اس میں 2 رائے ہیں اہل علم کی. ایک رائے تو یہ ہے کہ وطر کو توڑ دے، 1 رکعت پڑھ لے اور پہلا وطر ختم ہو گیا، اب نفل پڑھے، پھر آخر میں پھر وطر پڑھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کوئی زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتی. یہ تو 3 وطر بن گئے ہیں، جبکہ شریعت نے تو کہا کہ 2 وطر بھی نہیں پڑھنے چاہیے. رات میں 2 وطر پڑھنا آپ نے تو 3 دفعہ پڑھ لیے. تو وہ دوسری رائے جو ہے نا وہ زیادہ صحیح ہے کہ اگر وہ اٹھ گیا ہے تو جتنے نفل پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، اب دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اب دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں، جتنے نفل پڑھنا چاہتے پڑھ لیں. اس کے لیے ہم یہاں سے استدلال کر سکتے ہیں کہ آپ سے بعض روایات میں ثابت ہے کہ آپ بعض اوقات تہجد پڑھنے کے بعد یا وطر پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو اس سے اہل علم نے استدلال کیا کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وطروں کے بعد بھی کوئی نماز کبھی پڑھنا چاہے تو گنجائش اس کی موجود ہے. جی تو یہاں سے استدلال کر کے انسان پڑھ سکتا ہے. تو لہٰذا جن لوگوں نے لیلۃ القدر میں تراویح پڑھ لی ہے اور ابھی وہ قیام کرنا چاہتے ہیں مزید، تو وہ وطر چھوڑ دیں اور قیام کرنے کے بعد وطر پڑھیں. لیکن اگر پھر پہلے وطر پڑھ لیے ہیں پھر وہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جتنے نفل پڑھنا چاہتا ہے. فرمائیے گا کہ اگر وطر پڑھنے تھے، کچھ تاخیر ہو گئی کسی بھی وجہ سے اور فجر کی اذان ہو گئی یا ہو رہی ہے، تو پھر اگر نہیں ادا کر سکا تو ابھی بھی ادا کر سکتا ہے وہ؟ تو یہ میں ذکر کرتا ہوں اس کا بھی 1 منٹ سے بات اور تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات میں اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ قیام اللیل، تراویح اور تہجد یہ علیحدہ علیحدہ کنسیپٹ بنا دیتے ہیں. یہ حقیقت میں ایک ہی نماز ہے. بے شک. تراویح کا نماز شریعت احادیث میں موجود نہیں ہے، یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے نام رکھا ہے اس کا. تو وہ جو تہجد کی نماز آپ رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے نا، وہی آپ نے تراویح کے عشاء کی نماز کے بعد پڑھی ہے، جس کو ہم تراویح کا نام دے دیتے ہیں. صحیح. جیسا کہ احادیث میں موجود ہے کہ 3 راتیں آپ نے قیام کیا ہے، اور پہلی رات آپ نے ثلث اللیل تک، دوسری رات نصف اللیل تک، اور تیسری رات جو ہے وہ سحری تک. حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں ہمیں خدشہ پیدا ہو گیا کہ سحری فوت ہو جائے. تو آپ نے وہی نماز پڑھی ہے عشاء سے لے کر فجر تک. تو جو نماز عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم فجر تک پڑھتے ہیں، اسی کو ہم تراویح کا نام بھی دے دیتے ہیں، اسی کو قیام اللیل کا نام بھی دے دیتے ہیں، اسی کو تہجد کا نام بھی. جو مرضی نام دے دیں، نام رکھنے میں کوئی عرض نہیں. یہی رات کی نماز ہے اور ایک ہی نماز ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ہی نماز ہے. تو اس کے بعد وطر پڑھنا چاہیے. باقی رہا آپ کا یہ سوال کہ وطر جو ہے وہ اگر لیٹ ہو گئے ہیں تو فجر کی اذان ہو گئی ہے تو اس کب پڑھنے چاہیے. اس میں بھی 2 رائے ہیں. ایک رائے تو صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ فجر کی اذان کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پڑھ لیتے تھے. بعض صحابہ کرام جو ہے غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کہ وہ وطر جو اذان ہو گئی اس وقت جو ہے انہوں نے وطر جو ہے وہ ادا کی. ٹھیک ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ رک جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ فجر تک جو ہے اس کا ٹائم اصل وطر کا بھی اور رات کے نوافل کا بھی فجر کی اذان تک جو ہے وہ ٹائم ہے. جب ٹائم ختم ہو جائے تو رک جائے، سوڑ دے. فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھے، سنتیں اور فرض ادا کر لے، اور اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر. ٹھیک ہے. سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اپنے وطر ادا کر لے. وہ ایک غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات کی نماز کبھی بیماری کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے رہ جاتی تھی تو آپ سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ اس وقت 12 رکعت ادا کرتے. اوکے. 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 1 رکعت کا اضافہ کر لیتے. ٹھیک ہے. تو 11 کی بجائے اس وقت میں جا کر پڑھ لے، یعنی وطر بھی اس وقت میں پڑھ لے جس کے وطر رہ گئے ہیں. اگر وہ 3 رکعتیں پڑھتا ہے تو 4 پڑھ لے. اوکے. 1 رکعت پڑھتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، کیونکہ دن میں وطر نہیں ہے، اس کو جفت جو ہے وہ بنا لے، لیکن سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ پڑھے. ٹھیک ہے. یہ رائے جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. اگر فجر کی اذان کے بعد بھی پڑھ لیتا تو صحابہ سے ثابت ہے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. لیکن زیادہ بہتر ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرے اور طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنا وطر جو ہے وہ ادا کرے. جی بہتر، جزاک اللہ خیر. آج ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے ناظرین کو لیلۃ القدر کی کیا حقیقت ہے، کیا فضائل ہیں اور کرنے کی کیا کام ہے، اس کے بارے میں رہنمائی دیں. الحمدللہ آپ دونوں شیوخ نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی. وقت قلیل ہے اور دعا کے بھی اوقات ہیں، تو میں درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرما دیں.
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناه فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك جنة الفردوس اللهم انا نسألك جنة الفردوس اللهم انا نسألك جنة الفردوس اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم اهلك الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين مولا کریم بہت ہی بابرکت وقت ہے اللہ رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں آخری گھڑیاں ہیں اللہ تیری رحمت جو ہے وہ اپنے پورے جوش پر ہے اور جوبن پر ہے اللہ تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے تیرے ارحم الراحمین ہونے کے واسطے سے تجھے تیرے رب العالمین ہونے کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ کتنے ہی ہمارے بہن بھائی ہیں بزرگ ہیں والدین ہیں دوست احباب ہیں فالج زدہ ہیں کینسر زدہ ہیں ٹی بی اور بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہیں ہارٹ کے پیشنٹ ہیں مولا کریم بڑی دیر سے بستر پہ صاحب فراش ہیں مولا کریم شفا والی صحت والی عافیت والی نیکی والی زندگی نصیب فرما آمین آزمائش کی زندگی سے محفوظ فرما اللہ پریشانی والی زندگیوں سے محفوظ فرما اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما دے اللہ جو مقروض ہے قرضے دور فرما دے اللہ رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما اللہ رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما مولا کریم تیرے پاس سے ہم بہت کچھ مانگتے ہیں یا اللہ تو سب کچھ دیتا ہے اور تیرے دینے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ ہمارے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت ان گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہیں زیادہ بڑی ہے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ یا اللہ اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے آمین اللہ اپنے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے آمین اللہ کل قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرما دے آمین اللہ ہماری عبادتیں ریاضتیں ہماری دعائیں ہمارے روزے اور قیام اللیل قبول فرما لے
کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین الہ العالمین. الحمدللہ رب العالمین. سر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ خیر. اسی طرح ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، سر آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ اور بہت سیر حاصل گفتگو رہی. اللہ آپ تمام شیوخ کی حفاظت فرمائے، آمین. ناظرین، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں. کبھی فوری عطا فرما دیتے ہیں، کبھی کوئی آنے والی مشکل، کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، اور کبھی اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. دعا ضائع نہیں جاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتے. تو یہ 5 راتیں طاق راتیں جن میں سے 3 گزر چکی، ایک آج اور پھر ایک پرسوں آنے والی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس نشانی کی تلاش میں نہیں رہیں گے کہ کوئی نظر آئے نشانی اور پھر ہم عبادت کریں. ہم انشاءاللہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے. اور یہ تمام عبادات، یہ مناجات، یہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ قیام اللیل کرنا، یہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو یہ خیر و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک سے وہ لوگ جو کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کے نکلیں گے، اللہ کریم ہمیں ان میں شامل کرے. 7:30 پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم.